الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخویفا۔ ترجمہ: اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے تھے تو ڈرانے کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نشانیاں طلب کی تھیں، مثلاً یہ کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں یا ہمارے ارد گرد کے پہاڑ ہٹا کر زمین کو قابل زراعت بنا دیں۔ انہوں نے ایسی اور نشانیاں بھی مانگی اور کہا کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم مان جائیں گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایسی مانگی ہوئی نشانیاں دکھانا کوئی مشکل نہیں، لیکن پہلے لوگوں کو بھی ان کی فرمائشوں کے مطابق نشانیاں دکھائی گئیں، مگر وہ پھر بھی نہ مانے بلکہ سرکشی میں بڑھتے گئے۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کے مطابق جب نشانی دیکھ کر بھی وہ نہ مانے تو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیے گئے اور ان کو عذاب استیصال دیا گیا۔ اب اگر تمہاری ساری فرمائشیں پوری کر دی جائیں اور اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تمہارے اعمال سے بھی ظاہر ہے کہ تم پھر بھی نہ مانو گے، تو اللہ کی سنت کے مطابق نتیجہ یہی ہوگا کہ تمہاری مکمل ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جائے گی، اور آخری نبی کی امت کو استیصال کا عذاب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت اور رحمت کے موافق نہ تھا، لہٰذا ایسا نہ کیا گیا۔ اگر نشانیاں دیکھ کر بھی نہ مانتے تو پھر تباہی لازم ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک اشارہ بھی ہے کہ جیسے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ کی فلاں چٹان سے ایک اونٹنی نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پوری کر دی، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کے بجائے وہ ظلم اور دشمنی پر قائم رہے۔ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ آخرکار ان کا انجام سب کو معلوم ہے کہ وہ مکمل تباہ کر دیے گئے۔ نشانیاں دیکھنے پر ہدایت کا دار و مدار نہیں، غیر معمولی نشانیاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی زبردست قوت اور قدرت کو دیکھ کر اس سے ڈریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر اس قوم کو تباہ کرنا مصلحت نہیں تھا۔ تو محض فرمائشیں پوری کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ باقی تنبیہ اور نصیحت کے انداز میں جو آیات اور نشانیاں بھیجنا مصلحت تھا وہ برابر بھیجی جاتی نہیں، جیسے قرآن کی آیتیں جو کہ نشانیاں ہیں وہ بھیجی جاتی نہیں۔ جن کو ایمان لانا تھا وہ ان نشانیوں کو سن کر بھی مومن ہوئے اور ایمان لے آئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔